فاطمہ جناح نے قائد اعظم کی یادوں پر مشتمل کتاب مائی برادر لکھی جو ان کی زندگی میں شائع نہ ہو سکی۔ کئی سال بعد قائد اعظم اکیڈمی نے یہ کتاب شائع تو کی، لیکن اس کتاب کے بعض صفحات کو سینسر کر دیا گیا۔ بعد ازاں قدرت اللہ شہاب نے اس کتاب کے حذف شدہ اقتباسات اپنی لکھی جانے والی کتاب میں شائع کیے، مگر سوال یہ ہے کہ فاطمہ جناح نے اس کتاب میں پاکستان کے پہلے وزیر اعظم نواب لیاقت علی خان کے بارے میں ایسا کیا لکھ دیا کہ اسے سینسر کرنا پڑا۔ فاطمہ جناح اپنی کتاب میں برادر میں لکھتی ہیں کہ جب قائد اعظم علالت کے باعث زیارت میں تھے تو جولائی 1948 میں بغیر کسی اطلاع دیے وزیر اعظم لیاقت علی خان اور سیکریٹری جنرل چودھری محمد علی زیارت پہنچ گئے۔ وزیر اعظم نے ڈاکٹر الہی بخش سے پوچھا کہ قائد اعظم سے متعلق ان کی تشخیص کیا ہے۔ ڈاکٹر الہی بخش نے کہا کہ انہیں مس فاطمہ جناح نے یہاں بلوایا ہے، اس لیے وہ اپنے مریض سے متعلق کوئی بھی بات صرف انہیں ہی بتا سکتے ہیں۔ لیاقت علی خان نے کہا کہ لیکن بطور وزیر اعظم مجھے قائد اعظم کی صحت کے متعلق کافی فکر ہے۔ ڈاکٹر نے شائستگی سے جواب دیتے ہوئے کہا، جی ہاں، مگر میں اپنے مریض کی اجازت کے بغیر کچھ بھی نہیں بتا سکتا۔ جب فاطمہ جناح نے قائد اعظم کو وزیر اعظم لیاقت علی خان کی آمد کی اطلاع دی تو قائد اعظم نے اپنی ہمشیرہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ فاطی، کیا تمہیں پتہ ہے کہ یہاں یہ لوگ کیوں آئے ہیں؟ فاطمہ جناح نے کہا، بالکل بھی نہیں۔ قائد اعظم نے کہا، یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میری علالت کتنی شدید ہے اور میں مزید کتنی دیر زندہ رہ سکوں گا۔ تم نیچے جاؤ اور پرائم منسٹر سے کہہ دو کہ میں انہیں ابھی ملوں گا۔ فاطمہ جناح نے کہا کہ ابھی کافی دیر ہو چکی ہے، کل صبح مل لیجئے گا۔ قائد اعظم نے کہا کہ نہیں، انہیں آنے دو اور باچشم خود دیکھ لینے دو۔ ملاقات کے بعد ڈنر کا وقت ہو گیا تو علالت کے باوجود قائد اعظم نے آداب مہمان نوازی کے پیش نظر فاطمہ جناح کو نیچے جا کر وزیر اعظم اور سیکریٹری جنرل کے ساتھ کھانا کھانے کا حکم دیا۔ مس فاطمہ جناح کے مطابق کھانے کی میز پر چودھری محمد علی تو چپ چاپ کسی سوچ میں گم رہے، مگر انہوں نے لیاقت علی خان کو بہت خوشگوار موڈ میں پایا۔ وہ ہنسی خوشی اور پر مزاح باتیں کرتے رہے۔ کھانا ختم ہونے سے پہلے ہی فاطمہ جناح اوپر چلی گئیں اور ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کی۔ قائد اعظم نے مسکراتے ہوئے کہا، فاطی، تمہیں ہمت سے کام لینا چاہیے۔ چند ہفتوں بعد پہلا یوم آزادی آیا تو قائد اعظم نے اپنا بیان ریکارڈ کروایا۔ حکومت نے قائد کے بیان کو تو اہمیت نہ دی، البتہ وزیر اعظم کے بیان کی خوب تشہیر کی گئی اور نہ صرف ملک بھر میں پوسٹر چسپاں کیے بلکہ ہوائی جہاز کے ذریعے پوسٹر پھینکے بھی گئے۔ فاطمہ جناح اپنی کتاب مائی برادر میں لکھتی ہیں کہ قائد اعظم کی حالت روز بروز بگڑتی چلی گئی تو انہیں زیارت سے کراچی منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ 2 گھنٹے کی پرواز کے بعد جہاز ماڑی پور ایئرپورٹ پہنچا تو قائد اعظم کو گورنر جنرل ہاؤس لے جانے کے لیے ایمبولینس میں سوار کیا گیا۔ ابھی 4 میل کا فاصلہ ہی طے کیا تھا کہ مریض کے بجائے ایمبولینس کی سانسیں اکھڑنا شروع ہو گئیں۔ قائد اعظم نے سوالیہ نظروں سے فاطمہ جناح کی طرف دیکھا۔ فاطمہ جناح نے جھک کر کہا، ایمبولینس کے انجن میں کوئی مسئلہ، کوئی خرابی پیش آئی ہے۔ قائد اعظم نے آنکھیں موند لیں۔ گرمی کی وجہ سے فاطمہ جناح قائد اعظم کو اخبار سے پنکھا جھلتی رہیں۔ قریب ہی مہاجرین کا ایک کیمپ تھا، مگر وہ لوگ اس بات سے بالکل بے خبر تھے کہ انہیں آزادی دلانے والا قید اس ایمبولینس میں بے یار و مددگار پڑا ہے۔ 1 گھنٹے بعد نئی ایمبولینس آئی تو قائد اعظم کو اس میں منتقل کیا گیا۔ بستر مرگ پر پڑے قید کے لیے یہ ایمبولینس کی خرابی ایک آخری صدمہ ثابت ہوئی۔ انہوں نے گورنر جنرل ہاؤس پہنچتے ہی اپنی بہن کا ہاتھ تھام کر کہا، فاطی، خدا حافظ، اور انہی الفاظ کے ساتھ ہی داعی اجل کو لبیک کہہ کر قید کی وفات کے 2 سال تک فاطمہ جناح کو قوم سے مخاطب ہونے کی اجازت بھی نہ مل سکی، کیونکہ حکومت تقریر کا مسودہ پہلے حاصل کرنا چاہتی تھی اور دیکھنا چاہتی تھی کہ فاطمہ جناح اس میں کہنا کیا چاہتی ہیں۔ قائد اعظم کی تیسری برسی پر فاطمہ جناح کو ریڈیو پاکستان پر تقریر کرنے کی اجازت ملی تو ریڈیو پاکستان کے کنٹرولر ZA بخاری نے 2 جملے حذف کرنے کو کہا۔ فاطمہ جناح نے اسے سینسرشپ کو قبول کرنے سے بالکل انکار کر دیا، مگر جب تقریر نشر ہوئی تو 2 مواقع پر صوتی آلات کا گلا گھونٹ دیا گیا۔ حکومت نے موقف اختیار کیا کہ بجلی کی فراہمی میں تعطل کے باعث ایسا ہوا، مگر فاطمہ جناح نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ٹرانسمیٹر بڑے معاملہ فہم ہیں، یہ خواہش اور فرمائش کے عین مطابق
इस वक्त फेल हुए जब वो 2 जुमले कहे गए जिन्हें काबिल एतराज़ करार देते हुए सेंसर करने का कहा गया था। ये सब कुछ तब हो रहा था जब नवाब लियाकत अली खान सरबराह मुमलिकत थे। दाखिली महाज पर नवाब लियाकत अली खान ने कई ऐसे फैसले किए जिसके नतीजे में न सिर्फ जमहूरियत को नुकसान पहुंचा बल्कि सियासी जमातें भी काफ़ी कमज़ोर हुईं। मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ये तरमीम करके आमरीत की दाग बेल डाली गई कि किसी भी सूबे में वज़ीर आला नामज़द होने के लिए ईवान में अक्सरियत हासिल करना काफ़ी नहीं बल्कि उम्मीदवार को वज़ीर आज़म की खुशनुदी हासिल करना ज़रूरी है। लियाकत अली खान ने एहतसाब की आड़ में सियासी इंतकाम की दाग बेल डाली और 14 जनवरी 1949 को पब्लिक एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस डिसक्वालिफिकेशन एक्ट प्रोडा का इजरा किया, जिसके तहत वज़ीर आला पंजाब नवाब ममदूद और मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म हुसैन शहीद सोहरवर्दी के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ किया गया और फिर पंजाब हुकूमत को भी बरतरफ कर दिया गया। लियाकत अली खान के दौर में ही वज़ीर आला सिंध पीर इलाही बख्श के खिलाफ प्रोडा के तहत कार्रवाई हुई और उन्हें 6 साल के लिए नाअहल करार दे दिया गया। लियाकत अली खान की हुसैन शहीद सोहरवर्दी के साथ मुखासमत ढकी छुपी तो ना थी, मगर 11 सितंबर 1950 को कैद आज़म की बरसी के मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने हुसैन शहीद सोहरवर्दी को कुत्ता करार दे दिया। शहाबनामा में बयान की गई तफसील के मुताबिक नवाब लियाकत अली खान ने कहा, मिस्टर सोहरवर्दी आजकल हर रोज़ तकरीरें करने और बयान जारी करने में मसरूफ़ हैं। यही वो साहब हैं जो हिंदुस्तान के मुसलमानों का इत्तेहाद पारा पारा करने के बाद यहाँ तशरीफ़ लाए। अब पाकिस्तान आने के बाद भी मिस्टर सोहरवर्दी और इनकी सियासी जमात अवामी लीग पाकिस्तानी मुसलमानों के इत्तेहाद तोड़ने मरोड़ने में मसरूफ़ है। सोहरवर्दी का दावा है कि पाकिस्तान के हालात रोज़ बरोज़ बदतर होते जा रहे हैं। वो इस किस्म की बातों का प्रचार करके किसको फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं। बेशक हमारे दुश्मनों ने ये कुत्ते हमारे खिलाफ भौंकने के लिए छोड़ रखे हैं। ये लोग वतन के गद्दार हैं, झूठे हैं, मुनाफिक हैं। नवाब लियाकत अली खान ने पाकिस्तान की मईशत को मजबूत करने के लिए चंद काबिल तहसीन फ़ैसले भी किए जिनका एतराफ़ ना करना बददियानती होगी। 1950 में तीसरे यौम आज़ादी के मौके पर एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि क्या मैं पाकिस्तान के वक्त पाकिस्तान में कोई बैंक मौजूद नहीं था, मगर आज पाकिस्तान में नेशनल बैंक के अलावा 34 कमर्शियल बैंकों की 251 ब्रांचें काम कर रही हैं। लियाकत अली खान का एक और कारनामा पाकिस्तानी करेंसी की कदर घटाने के लिए डाले जाने वाले आलमी दबाव को नज़रअंदाज करना था। मोहम्मद रज़ा काज़मी अपनी किताब लियाकत अली खान हिज लाइफ एंड वर्क में लिखते हैं कि मुश्किल तरीन फ़ैसला रुपए की कदर ना घटाना था। 15 सितंबर 1950 को बरतानिया ने अपनी करेंसी की कीमत कम करने का फ़ैसला किया। अगले दिन भारत ने भी तकलीद करते हुए अपनी करेंसी की कदर घटा दी। पाकिस्तान ने रुपए की डिवैल्यूएशन से इनकार किया, जिससे पाक भारत तिजारती जंग शुरू हुई और भारत ने नए निरखों पर पटसन और दीगर मसनूआत ख़रीदने से भी इनकार कर दिया। आखिरकार भारत ने घुटने टेक दिए और फरवरी 1951 में नई शरह मुबादला पर मसनूआत ख़रीदने पर रजामंद हो गए। मजहबी जमातें जिनका तहरीक पाकिस्तान में कोई किरदार नहीं था, क्या में पाकिस्तान के बाद इसे मजहबी रियासत बनाने के लिए उठ खड़ी हुई। मुतालबा किया जाने लगा कि पाकिस्तान को इस्लामी मुल्क करार दिया जाए। जमहूरियत को बरसरेआम कुफ्र करार दिया जाने लगा और तहरीक में जमात इस्लामी हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा कर रही थी। इसलिए अक्टूबर 1948 में जमात इस्लामी पर पाबंदी ऐद करके मौलाना मौदूदी समेत दीगर कैदीन को गिरफ्तार कर लिया गया। जमात इस्लामी से हमदर्दी रखने वाले सरकारी अफसरों को बरतरफ कर दिया गया और जमात इस्लामी के रसायल और जरायद के अलावा मौलाना मौदूदी के लिटरेचर पर पाबंदी भी लगा दी गई। बाद 7 मार्च 1949 को वज़ीर आज़म लियाकत अली खान ने दस्तूर साज असम्बली में करारदाद मकासद पेश की और इस करारदाद का मकसद तो ये था कि इस्लाम पर मजहबी जमातों की अजारादारी ख़त्म करके इनके असर रसूख को ख़त्म किया जाए। मगर इसके नतीजे में मजहबी जमातें कमज़ोर होने की बजाय मज़ीद मजबूत और ताकतवर होती चली गईं और इन्हें करारदाद पाकिस्तान की सूरत में एक आइनी जवाब मुयस्सर आया। नवाब लियाकत अली खान ने 16 अक्टूबर 1951 को रावलपिंडी के कंपनी बाग में जलसे आम से खिताब करना था। वो स्टेज पर आए और तकरीर का आगाज़ करते हुए कहा, बिरादरान मिल्लत,
اسی لمحے گولی چلی اور قائد ملت شہید ہو گئے۔ انہیں پہلی صف میں بیٹھے سید اکبر نامی شخص نے گولی ماری۔ یہ تھا تو افغانی، مگر اسے نامعلوم خدمات کی بنیاد پر حکومت پاکستان ماہانہ $155 جبکہ اس کے بھائی مظفر خان کو ماہانہ $224 وظیفہ دے رہی تھی۔ قاتل سید اکبر کو جس ڈی ایس پی کے حکم پر ثبوت مٹانے کے لیے مار دیا گیا، اسے DIG کے عہدے پر ترقی دے دی گئی۔ سید نور احمد کی کتاب مارشل لا سے مارشل تک کے مطابق نوابزادہ اعتزاز الدین جو اس مقدمے کی تفتیش سے متعلق اہم کاغذات ساتھ لے کر وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین سے ملنے جا رہے تھے، ہوائی جہاز کے حادثے میں ہلاک ہو گئے۔ ہوائی جہاز کو یہ حادثہ جہلم کے قریب پیش آیا۔ یوں لیاقت علی خان کیس سے تفتیش کے اہم کاغذات جل کر خاک ہو گئے۔ چند سال بعد ایک اور انکشاف ہوا۔ 1958 میں حتیٰ کہ عزت کا مشہور مقدمہ گرمانی بنام ZA سلہری زیر سماعت تھا تو لاہور ہائی کورٹ نے کسی نکتہ کی تصدیق کے لیے لیاقت علی خان قتل کی کیس کی فائل ملاحظہ کرنا چاہیے۔ بتایا گیا کہ یہ فائل چیف سیکرٹری مغربی پاکستان کے پاس محفوظ ہے، مگر جب ریکارڈ پیش کرنے کا حکم دیا گیا تو ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے بتایا کہ کوشش کے باوجود ریکارڈ نہیں مل سکا اور فائل لاپتہ ہو چکی ہے۔ جب لیاقت علی خان قتل ہوئے تو افواج پاکستان کے سربراہ جنرل ایوب خان لندن کے ہاسپٹل میں زیر علاج تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، اس میں لکھا ہے کہ جب میں پاکستان واپس آیا تو مجھے کراچی میں نئی کابینہ کے اراکین سے ملنے کا اتفاق ہوا۔ میں نے وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین، چودھری محمد علی، مشتاق گرمانی اور دوسرے لوگوں سے ملاقات کی۔ ان میں سے کسی نے نہ تو لیاقت علی خان کا نام لیا اور نہ ہی ان کے منہ سے اس واقعے پر افسوس یا درد مندی کے دو بول ہی نکلے۔ مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے ان لوگوں نے اطمینان کا سانس لیا ہو۔ عزیز ناظرین کرام، تاریخ کا سینہ چاک کر کے لائی جانے والی تاریخی، سچی اور مستند ویڈیوز بنانا ایک ذمہ دارانہ اور صبر آزما کام ہوتا ہے، لہٰذا آپ کی جانب سے ملنے والا ایک لائک، کمنٹ اور سبسکرپشن ہمارے لیے ایک اہم موٹیویشن ہوتی ہے۔ ہمیں موٹیویٹ رکھیے تاکہ ہم بہتر سے بہتر کام کر سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے آس پاس لوگوں کا، اپنے اس چینل وطن عزیز پاکستان کا بھی۔ اللہ حافظ۔